میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات، اور ایمان کا اس دنیا سے بچا کر لے جانا یہ بھی فخر کی بات۔ ایمان ہمارا جب بچے گا جب ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اگر اس طرح سے ہماری زندگی ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت سے اسی لیے نوازا ہے کہ ہم کامیاب، ہمیں رزلٹ تو مل گیا ہے لیکن ہمیں وہ کلاس ملنا باقی ہے جو اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں دیں گے۔ تو جس طرح بتایا ایمان کی دولت بہت عزیز ہوتی ہے میرے بھائی، جس کو مل گئی اس کو قدر نہیں ہے۔ جو ان چیزوں سے دور ہیں وہ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ مدرسے میں تھے، وہاں بہت سارے ہمارے دوسرے بھائی بھی ایمان لا کر داخل ہوئے تھے، شادی شدہ تھے باقاعدہ، اور انہوں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو وہ اپنے واقعات آ کر بتایا کرتے تھے۔ وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ایک ٹائم کی کوئی ذکر و اذکار نہیں چھوڑتے تھے، ہر چیز کی پابندی کرتے تھے، کیونکہ ان کو اس کی اہمیت پتہ تھی۔ آج ہمیں اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہمارے دلوں سے، کیونکہ ہم نے اپنا تعلق مسجدوں سے دور کر لیا، اپنے آپ کو نماز سے دور کر لیا، اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا، اس لیے یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بیانات تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، ہر طرح کے بیانات آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، خود جا کر یا موبائل کے ذریعے سے، ہر طرح سے آپ یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر طرح کے مقرر آپ کو مل جائیں گے سوشل میڈیا پر، ہر انسان ہر طرح کی تقریریں سنتا رہتا ہے، لیکن اس سے ہمارے اندر تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ اس سے ہمارا کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو بات ہمارے کانوں سے گزر گئی اللہ پاک اس کا حساب ہم سے لیں گے۔ جو چیز اب تک ہمیں نہیں معلوم تھی اور وہ ہمارے کانوں کے سامنے سے گزر گئی تو ہمیں اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر انسان جانتا ہے نماز کے متعلق بارے میں کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد موت تک، جب تک اس کی روح نکل نہ جائے تب تک اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ ہر انسان جانتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، ہر طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بس ہم اس کو کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو انسان پانچوں ٹائم کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اسے اس طرح سے روزی عطا فرماتے ہیں جس طرح اسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے کہ صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا، ہر طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنی پہچان کو ہم نے غائب کر دیا، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے کلمے کو، اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو بھول گئے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ سب وبال آئے ہیں۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کتنا ماحول باہر خراب ہو رہا ہے، لیکن ہم ان چیزوں میں صرف گپ شپ کر رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا دخل ہے؟ ہم کتنا دین کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے اندر کتنا ایمان بچا ہوا ہے؟ یہ ساری آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، لیکن مومن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار اگر کسی کو دے دیا جائے تو وہ انسان کو کہیں بھی بیٹھا دیا جائے اور کہیں بھی بھیج دیا جائے، وہ بے تکلف بے خوف ہو کر چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ہتھیار ہے. اسے پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئے گا تو ہم وار کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس ہتھیار ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے ہتھیار کیا ہے؟ وہ دعا ہے. ہمارے پاس دعا ہے. دعا سے لوگوں کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں. دعا سے لوگوں کی زندگی بدل جایا کرتی ہیں. دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا سے انسان بدل جاتا ہے. ہمارے پاس دعا ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت. ہم اللہ سے مانگیں، ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ سے استغفار کریں، ہم اللہ سے اپنے آپ کو پہچنوائیں، اپنے آپ کو اللہ کے طریقے کے مطابق اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں. پھر ہمیں پتہ چلے گا دعا مومن کا ہتھیار ہے. کس طرح کا ہتھیار ہے ہمارے پاس؟ وہ ہتھیار ایسا ہے کہ لوگوں کی تقدیریں بدل جائے کرتی. ہم دعا کر کے تو دیکھیں. آج ہمارے اوپر اتنے وبال آ گئے، ہم سے مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، ہم سے قبرستانیں چھینی جا رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں، لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں. ہماری آنکھیں بند ہیں. ہم کبھی بریلوی میں الجھے، ہم کبھی وہابی میں الجھے. ہم ایک نبی کی امت تھے، یہ کیسی خرابی میں الجھے. ہم ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے. اللہ یہ کیسی عبادت. ہم سب کے قاتل کو کیول میم سے مطلب ہے. ہم سب کے قاتل کو کیول میم سے مطلب ہے. ہمارے نام کے آگے محمد لگا ہے یا نہیں لگا؟ اگر محمد لگا ہے تو ہم کو پریشان کیا جائے گا، ہمیں ستایا جائے گا، ہمیں آزمائش کے طور پر ستایا جائے گا. لیکن ہم آپس میں ہم ان کو تانا دے رہے ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ بھلے. دنیا میں معاملات والے بہت سے لوگ ہیں، ان کو بہت ساری معاملات ہیں، ہر طرح کے معلومات ہیں انہیں، مسائل کے اعتبار سے، دینی مسائل کے اعتبار سے، دنیاوی مسائل کے اعتبار سے، ہر طرح سے ان کے اندر علم ہے. لیکن کیا معلومات سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے؟ کیا معاملات سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہم دین کے مسائل کو خوب جان لیں اور لوگوں سے اس کی صرف بیان کریں؟ کیا ہم اس سے جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو. جانکار تو فرعون بھی تھا، سب سے بڑا اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا تھا. اللہ نے کس طرح اسے نشت و نابود کر دیا؟ کیوں؟ اس کی زندگی جو جانتا تھا اس پر عمل نہیں. آج ہم جانتے ہیں دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ذکر و اذکار کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، مسجد کے ادب کے بارے میں، کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح نہیں رہنا چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، غیبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ہر انسان جانتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کر رہا. اگر ہم جھوٹ سے بچیں گے تو جنت پائیں گے، اگر ہم غیبت سے بچیں گے تو جنت جائیں گے، اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو جنت جائیں گے، اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو جنت جائیں گے. ہر انسان جانتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مومن کے اندر ساری برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج جو ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا جھوٹ بغیر بولے چارہ ہی نہیں، مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر جھوٹ بولے کوئی چارہ نہیں. لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو مومن ہے، جو میرا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو ہمارے اوپر ایمان لایا، ہم جن کی امت میں ہیں، ہم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا یہ فرمان ہے کہ جو ہمارا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اپنے کلچر کو ہم نے بدل دیا، اپنے لباس کو ہم نے بدل دیا، اپنے بول چال کو ہم نے بدل دیا، اپنی پہچان کو کھو دیا. ہمیں تو جب پتا چلتا ہے جب ہمارے فون پر کال آتا ہے اور ہم کہتے ہیں جواب میں وعلیکم السلام، تب ہمیں پتا چلتا ہے مسلمان ہمارا بیٹا ہوا. ہم نے اپنی پہچان کو غائب کر دیا. جو انسان وقت کی نزاکت کو نہیں پہچانتے، وقت ان سے بہت برا امتحان لیتا ہے. جن انگریزوں کی حکومت نے جنہوں نے وقت کی نزاکت کو نہیں پہچانا، آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں. ہم نے اپنی پہچان کو کھو دیا، ہم نے اپنے اوقات کو کھو دیا، اپنے آپ کو بھول گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول گئے.
ہمارا تعلق مسجد سے دور ہو گیا، ہم اپنے میں گم ہیں، ادھر گئے کمانے، لائے، خرچ کیے، ختم، سو گئے، پھر چلے گئے، بس یہ ہماری زندگی۔ ہم سوچتے نہیں کس نے ہمیں کھلایا ہے، کس نے ہمیں پلایا ہے، کون ہمیں سکون کی نیند دے رہا ہے، ہم بھول گئے اس اللہ کو۔ ہم چیٹی سے ڈرتے ہیں، ہم چیٹے سے ڈرتے ہیں، ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، ہم بچھو سے ڈرتے ہیں، ہم دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی جانور سے ڈرتے ہیں، بڑے سے بڑے جانور سے ڈرتے ہیں، بس ڈرتے نہیں تو صرف اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بننا چاہیے۔ جب ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے تو ہم دین کے کوئی بھی ارکان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آج ہم سے ساری چیزیں چھوٹ رہی، ہم ہر چیز کو سنسنا سمجھتے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھ لیے چین سکون ختم ہو گیا، کیوں ختم ہو گیا؟ ہماری کمائی حلال طریقے سے نہیں، ہمارا چال چلن صحیح طریقے سے نہیں، ہماری زبان میں مٹھاس نہیں ہے، ہر وقت ہم 24 گھنٹہ جھوٹ بولتے، تو ہمارے اندر وہ تبدیلی کیسے آ سکتی؟ لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہر چیز کو ہم ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے۔ جس کو جنت میں جانا ہے وہ جا رہا ہے، اور جس کو جہنم میں جانا ہے وہ ادھر جا رہا ہے۔ بس سارے حضرات اگر جنت ہی میں چلے جائیں گے تو اس میں کون جائے گا؟ اس میں بھی تو کوئی جائے، ہم اسی کی تیاری کریں نا۔ ہمیں تو اس سے بچ کر بلکہ جنت میں جانے والا کام کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک جہنم کے راستے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک جنت کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہر انسان بتا رہا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو جنت پا جاؤ گے، اس راستے پر جاؤ گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، لیکن ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے فلاں علاقے میں آگ لگی تو کوئی نہیں جائے گا، کوئی ادھر زمین نہیں خریدے گا، کوئی ادھر گھر نہیں بنائے گا، کیوں؟ ادھر آگ لگی۔ اور ہم اپنے اوپر آگ کو مسلط کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر آگ کو مسلط کر رہے ہیں۔ پہلے تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ۔ آج ہمارے آپس میں اتحاد نہیں، آپس میں پیار محبت ہے ہی نہیں، نہ بھائی بھائی میں پٹری کھا رہی ہے، نہ رشتہ داروں میں آپس میں پٹری کھا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی مسجد کو ویران کر دیا، کیونکہ ہم نے اپنی مسجد کو چھوڑ دیا، اپنے اللہ کو بھول گئے۔ یہ مسجدیں بددعائیں دیتی ہیں، یہ مسجدیں جب ویران رہتی ہیں تو یہ مسجدیں بددعائیں دیتی ہیں، اس کا وبال ہمارے گھروں تک جاتا ہے۔ پھر بھائی بھائی میں جھگڑا، میاں بیوی میں جھگڑا، رشتہ داروں میں جھگڑا، کسی سے کوئی پٹری نہیں کھاتی۔ کیوں؟ اور ہم ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر الزام کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑ دیا۔ لیکن جب یہ مسجدیں آباد رہتی ہیں تو یہ مسجدیں بددعائیں نہیں بلکہ دعائیں دیتی ہیں، تو ہمارے اندر ہمارے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم بڑے ہو گئے، ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے دیں، ہماری اتنی عمر نہیں بچی ہے، جتنی بچی ہے ہم اس کو اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہم وہاں سے وہ چیزیں سیکھیں، ہم نماز کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، ذکر و اذکار کو سیکھیں۔ لوگ تفریح کو صحرا میں نکل جاتے ہیں، ہم تو سرکار کی نعتوں پہ دہل جاتے ہیں۔ جاؤ تبلیغ میں کچھ چلے لگا کے دیکھو، جو بھٹکے ہوئے انسان ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ اگر ہم جائیں ایسے حالات میں تو ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں پہچانوانا چاہتے، ہم نہیں اپنے اللہ کو پہچاننا چاہتے، نہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، نہ ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ آج حکومت کس طرح سے ہمارے اوپر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ ظالم بادشاہ ظالم ہو جائے گا، موسم چینج ہو جائے گا، ہر طرح سے مسلمانوں کو ستایا جائے گا۔ مسلمانوں اب تو ہوش میں آؤ، مسلمانوں اب تو کندھے سے کندھا ملا کر چلو۔ کب تک ایک دوسرے کو تانا دیتے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے کو برا بھلا بناتے رہو گے؟ ایک جٹ ہو جاؤ میرے بھائیوں، ایک جٹ ہو جاؤ، جو ہمارے رہبر ہیں ان کے ساتھ چلو۔ ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کس طرح سے بدلتے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی چیزوں کو بھولے ہوئے۔ مسلمانوں کا تو یہ حال نہیں، مسلمان کا تو محلہ جیسے اندر داخل ہو انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں محلے میں کیسے ہمارا مزاج ہے، کیسے ہمارے گھروں کا ماحول ہے،
لگتا ہی نہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، لگتا ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نہ مسلمانوں جیسا کپڑا ہمارا، نہ مسلمانوں جیسا لباس ہمارا، نہیں، ہم نے اپنی پہچان کو کھو دیا۔ آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہندی کے بہت بڑے رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلمانوں اپنا کردار بناؤ، مسلمانوں اپنا وقار بناؤ، کوئی تمہارے قرآن کو پڑھنے نہیں آئے گا، نہ کوئی تمہارے حدیث کو پڑھنے آئے گا، بلکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور اندازہ لگا لے گا کہ تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے، تمہارے حدیث میں کیا لکھا ہے۔ کیا جو قرآن میں لکھا ہے اس طرح سے ہماری زندگی ہے؟ جو حدیث میں لکھا ہے کیا اس طرح سے ہماری زندگی ہے؟ لوگ ہم سے اچھا تو دوسرے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ تو جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ ہم ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہر چیز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سے جھوٹ نہیں ختم ہو رہا ہے۔ پھر بھی ہر ساری برائی کس کے اندر ہے؟ نمازی کے اندر۔ نماز پڑھنے والا چوری بھی کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا جھوٹ بھی بول رہا ہے، ساری برائیاں نمازی کے اندر ہیں۔ کیوں ہے میرے بھائیوں؟ کیونکہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ رکوع کر رہے ہیں تو سجدہ صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں تو رکوع صحیح سے نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دین کے بارے میں ہم اپنے آپ کو بہت جانکار سمجھتے ہیں، دنیا کے بارے میں ہم ہر چیز پوچھ کے سیکھتے ہیں، دین کے بارے میں ہم نہیں سیکھتے۔ جب ہماری نماز صحیح ہوگی تو سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی طرف جوڑیں، مسجد کی طرف جوڑیں۔ میرے بھائیوں، ایک جٹ ہو جائیں۔ جب لڑائی بڑی ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی سے بھی کوئی گلا شکوہ ہو، آپس میں اختلاف کو ختم کر دو، آپس میں ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، ہر نفرت کو ختم کر دو۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب ایک ساتھ انشاءاللہ اسی طرح جنت میں جائیں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔